جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں اونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ آج مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جس حقائق پر ہم غور و فکر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ نے عنوان لالچ بری بلا ہے رکھا ہے۔ اس سے کون واقف نہیں کہ گریڈ از کرس، لالچ بری بلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دنیا کے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں مذمت کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر بھی لالچ، طمع اور ہرس جو مادی مفادات کے لیے، دنیا داری کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مال اور مفادات سمیٹنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سادہ سادہ حکایات کے ذریعے قرآن و سنت کی جو گہری تعلیمات ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، وہ اپنی مثنوی شریف جس میں 60,000 سے بھی زیادہ اشعار ہیں، اور ان کو 6 جلدوں کے اندر مولانا نذیر احمد عرشی نقشبندی مجددی انہوں نے ترجمے اور خوبصورت شرح کے ساتھ شائع کیا۔ اس حکایت میں آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بھیڑ کو لیے ہوئے کہیں جا رہا تھا، اور اس نے بھیڑ کی گردن میں بہت لمبی سی رسی باندھی ہوئی تھی، اور آگے وہ اپنے خیالات پہ مست جو ہے وہ جا رہا ہے، اور بھیڑ بہت پیچھے جو ہے وہ رسی کے ساتھ بندھی ہوئی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ایک چور جو ہے اس نے موقع مال دیکھا کہ یہ بھیڑ کا مالک جو ہے وہ اپنے حال میں مست ہے اور رسی بھی بہت طویل ہے، تو وہ ایسے ہی سنہری موقع کی تلاش میں تھا، تو اس نے خاموشی سے رسی کو کاٹا اور بھیڑ کو اٹھا کر رفو چکر ہو گیا۔ 9 2 11 ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اپنے خیالات کی دنیا سے وہ بھیڑ کا مالک باہر نکلا، اس نے مڑ کے دیکھا تو بھیڑ موجود نہیں۔ بڑا سٹ پٹایا، واویلا کیا، شور کیا، لیکن کہیں بھیڑ نظر نہ آئی۔ ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا کہ اسی دوران وہ نوسرباز بھیڑ کو محفوظ جگہ پر چھپا کر واپس آ گیا، اور اس بازار کے قریب ایک کنویں کی مندیڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں جا کے جب اس نے دیکھا کہ وہ بھیڑ کا مالک قریب سے گزر رہا ہے تو اونچی اونچی رونا دھونا شروع کر دی کہ میں لٹ گیا، میں مارا گیا۔ تو بھیڑ کا مالک جو ہے اسے اپنی بھیڑ بھی بھول گئی، اس کی آہ و بکا سن کے پوچھا، کیوں تو آسمان کو سر پہ اٹھا رہا ہے اور
چیخ چگاڑ کر رہا ہے، کیا ہوا تجھے؟ تو اس نوسر باز اور چور نے کہا جناب ہوا یہ کہ میں پانی پینے کے لیے یہاں کنویں پہ آیا اور بھی نیچے جھانک رہا تھا کہ کس طرح ڈول سے پانی نکالنا ہے، تو میرے جیب کے اندر ایک 500 جو ہے وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ میری جیب سے نکل کے وہاں گر گئی ہے اور میں بہت سخت پریشان ہوں، مجھے کنویں میں اترنا بھی نہیں آتا اور پانی سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو اس میں سے 100 اشرفیاں جو ہے وہ میں آپ کو انعام میں دے دوں گا، 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ بھیڑ کا مالک جو پہلے بھی اپنی بھیڑ گنوا چکا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی، غفلت و سستی اور ساتھ لالچ کا عنصر آ گیا، اس نے سوچا کہ ایک دروازہ بند ہوا ہے، 100 کھل گئے، اتنی رقم سے تو میں شاید کئی بھیڑیں خرید سکتا ہوں۔ تو اس نے اس نوسر باز چور کی اس بات اور واہ ویلے میں آ گیا اور کہا ٹھیک اپنی بات پہ پکا رہنا اور اس میں سے 5واں حصہ مجھے دینا، اور جلدی سے کپڑے اتارے اور نکر پہن کے وہ کنویں میں اتر گیا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے جو ہی وہ نیچے گیا تو چور اور نوسر باز اس کے کپڑے اٹھا کے بھی رفو چکر ہو گئے۔ نہ صرف وہ بھیڑ سے ہاتھ دھو بیٹھا بلکہ اپنے کپڑے اور اس میں دیگر جو مال اسباب تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حقائق جو بظاہر سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، اس سے بے شمار اسباق دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ اپنی شے کی خود اچھی طرح حفاظت کی جائے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فاسٹ بائنڈ فاسٹ فائنڈ۔ جو چیز عزیز ہو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ کہ اس نے انتہائی لاپرواہی اور بیوقوفی کے ساتھ بھیڑ کو لمبی رسی باندھ کے اس طرح آزاد بے فکری کے ساتھ چل رہا تھا جیسے ہر طرف سے محفوظ ہے۔ چوکوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر کئی نوسر باز چکر باز ہوتے ہیں، 420 کرنے والے، لہٰذا اپنے مال اسباب کی خود حفاظت کرنی چاہیے اور ایسی حماقت نہ کی جائے کہ انسان کسی بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نے وہ اسی چور کو جس کو وہ پہچانتا نہیں تھا واویلے کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر وہ اپنے نقصان کو بھول کر اپنے مسئلے کو نظر انداز کر کے اس کے مسئلے میں جا پھنسا۔ جب اس نے 100 اشرفیوں کا لالچ دیا تو بجائے اپنی بھیڑ کے لیے وہ متفکر ہوتا تو لالچ میں آ گیا اور اس لالچ میں 100 اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے وہ کنویں میں اتر گیا، لہٰذا اس کو اپنے ان کپڑوں سے بھی جو ہے محروم ہونا پڑا۔ تو انسان جو ہے وہ بعض اوقات وقتی، ہنگامی اور عارضی فائدوں کی تلاش میں جو ایک طے شدہ اصول اور دستور ہے روزی روٹی کمانے کا، جو صراط مستقیم ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کسب حلال کرنے والا اللہ کا دوست ہے، وہ اس طرح کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں جس طرح آج کل ہمارے دور میں لوگ یہ جوا بازی میں کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ لاٹریوں کے چکر میں، نمبر خریدنے کے چکر میں، اور بعض یہ نامی بانڈز کے چکر میں اور حصص وغیرہ، یہ شیئرز وغیرہ مختلف اسٹاک ایکسچینج سے خرید کر، تو شارٹ کٹس کے سلسلے میں یورپ میں ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ جگہ جگہ انہوں نے بوتھ لگائے ہوتے ہیں اور وہ ٹکٹ خرید کے نمبر ڈالتے ہیں اس پہ، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ہمیں کل بہت زیادہ اس سے نفع ملے گا، حالانکہ شریعت نے اس کو کسی طرح بھی جائز قرار نہیں دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، خبردار
یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے اور یہ پانسوں کے تیر، یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے اپنا دامن بچاؤ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو بات مشہور ہے کہ بندہ وہ ساری لیتے لیتے آدھی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ A bird in hand worth two in the bush، 9 نقد اچھے ادھار 13 سے۔ تو آپ نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم کو اختیار کرنے، لالچ سے بچنے اور دیگر جو اس طرح کی اخلاقی برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ناجائز شہوت ہے، غصہ ہے، منافقت ہے، اور یہ چور بازاری کے جو شارٹ کٹس ہیں، جھوٹ فراڈ، ان سب کی آپ نے ان اخلاقی مفاسد کی خوب مذمت کی، اور ہمیں ایک سادہ باوقار اور سنت شریعت کے سانچے میں رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ بہت شکریہ۔